بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، مرزا مظہر جانے جانا ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ مرزا مظہر اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، اور پھر غش کھا جاتے۔ تو ایک دن ان کے شاگردوں نے پوچھ لیا کہ حضرت، یہ دھوبی کے بیٹے والا آخر کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے۔ اب ان کا بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا، اور کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے، اور وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، اور انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے لگاتا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تو محبت کا بخار نکلتا رہتا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اب ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ، میں دھوتی ہوں۔ اب شہزادی نے کہا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ تو دھوبن نے کہا کہ میں دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دھوبن سے ویسے طے نہیں ہوتے تھے۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ اب دھوبن کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، دوسرا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا، تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ سنایا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ اور زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ اور یہ بات سنانے کے بعد مرزا مظہر کہتے کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے استعمال نہیں کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ پھر فرماتے وہ دھوبی بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں کہ قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے کہ اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ اور یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کچھ جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے دل کی حالت دے کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتا رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے، یعنی کہ آذان دے۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن اب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔